آبنائے ہرمز پر ایرانی مزاحمت کے سامنے سپر پاور بے بس۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دیگر ملکوں سے مدد مانگی۔ کہا آبنائے ہرمز ہر صورت میں آزاد کرائیں گے۔ برطانیہ سمیت اتحادی ممالک آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے بحری جہاز بھیجیں۔ سعودی ایئر بیس پر ایرانی حملوں سے 5 امریکی جنگی طیارے متاثر ہونے کا انکشاف۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 5 ری فیولنگ طیارے شہزادہ سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنے۔ امریکی حکام کے مطابق حملے میں طیاروں کو نقصان پہنچا، مکمل تباہ نہیں ہوئے۔ اور وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے پالیسی اقدامات پر غور۔ سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی پر تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کہا سرکاری افسران اور وزراء کے بیرونی دوروں پر پابندی عائد رہے گی۔ ایران کے جزیرے خرق پر 90 فوجی اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ سینٹکوم نے کہا بارودی سرنگیں اور میزائل بنکرز تباہ کر دیے۔ حملوں کے دوران تیل کے انفراسٹرکچر نشانہ نہیں بنے۔ فضائی دفاعی نظام، ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور اور ہیلی کاپٹر ہینگر کو نشانہ بنایا۔ ایران کے صوبے کردستان میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 112 افراد جان سے گئے۔ تہران پر بھی رات بھر بمباری ہوئی، مختلف مقامات پر آگ لگ گئی۔ صوبے خزستان میں اسرائیل کے حملے میں 3 سال کا بچہ شہید۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1450 ہو گئی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا امریکہ اور اسرائیل ناحق بہائے گئے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت ادا کریں گے۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اہداف پر حملے جاری۔ یو اے ای میں تیل ذخیرہ کرنے والے سب سے بڑے ڈیپو پر ڈرون حملہ، آسمان میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ جزیرہ خرق پر امریکی حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی سے آگاہ کر دیا۔ ایران نے دبئی اور ابوظہبی کی بندرگاہ کے اطراف کے علاقے فوری خالی کرنے کا کہہ دیا۔ متحدہ عرب امارات میں قائم امریکی ٹھکانے جائز اہداف قرار۔ کہا جہاں سے امریکی میزائل آئیں گے اس جگہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ سعودی عرب، کویت اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر حملے۔ دبئی کے مرکز میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پر گرا۔ بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ، ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا۔ تل ابیب پر میزائل اور ڈرون برسا دیے۔ 20 دھماکے سنے گئے۔ متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ خوفزدہ اسرائیلی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ۔ الجزیرہ کے مطابق سیرام ایئر ڈیفنس سسٹم سے منسلک یونٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مسلم ملک امریکہ کی کھوکھلی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، عالم اسلام کی یکجہتی کے لیے متحد ہو جائیں۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان جنرل شکارچی کا بیان۔ کہا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اپنی کمزور فوج کا دفاع مسلم ممالک اور خطے کی سلامتی یقینی نہیں بنا سکے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کو مذہبی ٹچ دے کر ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش۔ پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پادریوں کو بلا کر دعائیں کرائیں۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اپنے مسیحا کی سلطنت کے قیام کو حالیہ جنگوں کی اصل وجہ قرار دے دیا۔ نتن یاہو کا حالیہ خطاب میں کہنا تھا ہم مسیحا کی واپسی تک پہنچ جائیں گے، مگر یہ اگلے جمعرات کو نہیں ہوگا۔ نتن یاہو نے ایران کو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس بیان نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر پاک فوج کے مؤثر حملوں کی ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹس کو مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کیا گیا۔ سائٹس کو افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ پاکستانی چوکی پر قبضے کا دعویٰ من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ پاکستان نے افغان وزارت دفاع کے دعوے مسترد کر دیے۔
وزارت اطلاعات کا کہنا ہے افغان طالبان کے جھوٹے دعوے افغان عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی مصدقہ تفصیلات بروقت فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان کی ڈرون شرنگیزی ناقابل برداشت ہے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا افغان طالبان رجیم بھارت کی پراکسی بن کر دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز ہمہ وقت الرٹ ہیں، پوری قوم بہادر فوج کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ڈرون حملے ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث جیٹ فیول کی سپلائی متاثر، ایئر لائنز کو پاکستان سے کم جیٹ فیول کے ساتھ پرواز کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹن جاری کر دیا، مقامی ایئر لائنز کو بیرون ملک زیادہ جیٹ فیول لینے کا مشورہ۔ جیٹ فیول سپلائی سے متعلق نوٹن 31 مارچ تک نافذ العمل ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں جعلی ویڈیوز پھیلانے پر 45 افراد گرفتار۔ اماراتی حکام کے مطابق ملزمان کو سوشل میڈیا پر گمراہ کن ویڈیوز پھیلانے پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے فضائی دفاعی کارروائیوں کے ویڈیوز اور AI مناظر سوشل میڈیا پر شیئر کیے۔ اٹارنی جنرل UAE نے کہا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ایسے جرائم پر کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ خطے کا امن خراب کرنے پر مودی کا مکروہ کردار بے نقاب کر دیا۔ کہا بی جے پی بتائے جب اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا تھا تو کیا مودی کے علاوہ کسی اور نے اسرائیل کا دورہ کیا؟ ایرانی سپریم لیڈر کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے شہادت حاصل کی مگر مودی کی طرح امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ گیس کے شعبے کا سرکولر ریٹ ختم کرنے کے لیے 5 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ حکومت نے IMF کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیٹرولیم لیوی کے وقت میں وصولیوں سے سرکولر ریٹ میں بتدریج کمی کی جائے گی۔ IMF کی منظوری کے بعد حکومت آئندہ کی حکمت عملی تیار کرے گی۔ گیس سیکٹر کا مجموعی گردشی قرضہ 3400 ارب روپے ہے۔ $55,101 میٹرک ٹن آئل لے کر جہاز پورٹ قاسم کے فورٹکو آئل ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا۔ جہاز سے حفاظتی اقدامات کے تحت ڈسچارجنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 45,930 میٹرک ٹن آئل لے کر ایک اور جہاز بھی پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کامران ٹیسوری کو گورنری سے ہٹانے کے فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں لینا ضروری تھا جس میں کمی ہوئی ہے۔ ہم اتنا کچھ کر رہے تھے، اس کی سزا تو ملنی تھی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے نہال ہاشمی کو گورنر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ صوبے کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صوبے کی ترقی عوامی فلاح کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے کا عزم۔ صوبائی وزیر سعید غنی بھی گورنر کو مبارکباد دینے پہنچے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کسٹمز کی جانب سے سندھ حکومت کی گاڑی ضبط کرنے پر شدید رد عمل۔ ایکس پر گاڑی کی دستاویزات شیئر کرتے ہوئے لکھا گاڑی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے جو تمام دستاویزات دکھانے کے باوجود تحویل میں لی گئی۔ گاڑی کمپنی کے آفیشل آڈٹ سے لیٹ خریدی گئی تھی۔ اس طرح کی نااہلی اور رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کسٹمز فوری طور پر گاڑی واپس کر کے تحریری معافی مانگی۔ اور سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی۔ فی تولہ سونا 8,700 روپے کم ہو کر 5,24,562 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی آن سونا $87 کمی کے ساتھ $5,018 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 310 روپے کمی کے ساتھ 8,541 روپے کی ہو گئی۔